بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج جو ہمارا سبق ہے وہ قصص النبی حصہ اول ہے، اور جو ہیڈنگ ہے وہ ہے الی الغابتی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الی الغابتی، جنگل کی طرف۔ غابت جمع غابات، جنگل، بیابان، صحرا۔ وفرح الاخوۃ کثیرا، اور بھائی بہت زیادہ خوش ہوئے۔ لما اذن یعقوب لیوسف، جب یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ اذن یأذن، اذن کے معنی اجازت دینا۔ وذهبوا الى غابۃ، اور وہ لوگ جنگل کی طرف گئے۔ والقوا یوسف فی بئر فی الغابۃ، القا یلقی القاء کے معنی ڈالنا، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا فی بئر، ایک کنویں میں، فی الغابۃ جنگل کے، یعنی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جنگل کے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ ولم یرحموا یوسف الصغیر، اور انہوں نے چھوٹے یوسف پر رحم نہیں کیا۔ ساتھیوں یہاں لم داخل ہے فی المضارع پر۔ اب فی المضارع کا معنی جو ہے وہ ماضی منفی میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور یوسف کی صفت الصغیر ہے، اور انہوں نے چھوٹے یوسف پر رحم نہیں کیا۔ ولم یرحموا یعقوب الشیخ الکبیر، اور انہوں نے عمر رسیدہ شیخ یعنی یعقوب پر رحم نہیں کیا۔ وکان یوسف ولدا صغیرا، اور یوسف علیہ السلام ایک چھوٹے لڑکے تھے۔ وکان قلبہ صغیرا، اور اس کا دل چھوٹا تھا۔ وکانت البئر عمیقۃ، اور کنواں گہرا تھا۔ عمیقۃ کے معنی ساتھیوں گہرا، اور عمیقۃ کان کی خبر ہے۔ وکانت البئر مظلمۃ، اور کنواں تاریک تھا، یعنی کنواں پورے تاریکی سے گھری ہوئی تھی، یا یہ کر سکتے ہیں کہ کنواں پورے کے پورے تاریک تھی۔ مظلمۃ کے معنی تاریک۔ وکان یوسف وحیدا، اور یوسف علیہ السلام اکیلے تھے، تنہا تھے۔ وحیدا کے معنی اکیلا، تنہا۔ ولکن اللہ بشر یوسف وقال له، لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بشارت دی۔ بشر یبشر، تبشیرا کے معنی بشارت دینا، خوشخبری دینا۔ لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بشارت دی، خوشخبری دی۔ وقال له، اور ان سے کہا لا تحزن، تو مت ڈر، ولا تخف، اور تم خوف مت کھا۔ حزن یحزن، حزن کے معنی غمزدہ ہونا۔ لا تحزن، تو غمزدہ مت ہو۔ خاف یا خافو سے ہے، لا تخف فعل نہیں، تو مت ڈر۔ ان اللہ معک، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وسیکون لک شأن، ان قریب تمہاری ایک شان و شوکت ہوگی۔ شأن کے معنی شان و شوکت۔ سیحضر الیک الاخوۃ، حضر یحضر، حاضرن کے معنی حاضر ہونا۔ جب فعل مضارع پر سین یا سوف داخل ہوتا ہے تو پھر مستقبل قریب کا معنی دیتا ہے۔ سین داخل ہے تو مستقبل قریب کا معنی ہوگا۔ سیحضر الیک الاخوۃ، ان قریب تمہارے پاس بھائی لوگ آئیں گے۔ وتخبرهم بما فعلوه، اور تم ان کو بتلانا۔ اخبر یخبر، اخبار کے معنی بتلانا، خبر دینا۔ تخبرو فی المضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور تخبر میں انت جو ضمیر ہے وہ لوٹ یوسف علیہ السلام کی طرف، اور ہم کی ضمیر بھائیوں کی طرف۔ اور تم ان کو بتلانا بما، اس چیز کے بارے میں، فعلوه جو انہوں نے کیا ہے۔ ولما فرغوا من شأنهم، جب وہ لوگ اپنے کام سے فارغ ہوئے۔ وَأَلْقَوْا يُوسُفَ فِي الْبِئْرِ، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ اجتمعوا، وہ لوگ جمع ہوئے۔ وقالوا، اور کہا ماذا نقول لأبینا، ہم اپنے ابو سے کیا کہیں گے۔ ماذا نقول، ہم کیا کہیں گے، لأبینا، اپنے ابو سے۔ قال بعضهم، ان میں سے بعض نے کہا کان ابونا یقول، ہمارے ابو کہا کرتے تھے، اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یأکلہ الذئب، کہ بھیڑیا اسے کھا لے۔ ذئب جمع ذئاب، بھیڑیا۔ فنقول له، ہم ان سے کہیں گے، ہاں کی ضمیر یعقوب علیہ السلام کی طرف، تو ہم ان سے کہیں گے صدقت یا ابانا، اے ہمارے ابو آپ سچ کہتے تھے۔ قد اکلہ الذئب، بھیڑیے نے اسے کھا لیا۔ وافق الاخوۃ علی ذلک، بھائیوں نے اس پر اتفاق کر لیا۔ وافق یوافق، موافقت کے معنی موافقت کرنا، اتفاق کرنا، اور علی ذلک اس مراد وہ بات جس پر یہ لوگ ڈیسائیڈ کیے تھے کہ ہم کہیں گے کہ ہاں میرے ابو آپ صحیح کہتے تھے کہ بھیڑیے نے اسے کھا لیا، اور بھیڑیے نے اسے کھا ہی لیا صحیح میں، اسی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وقالوا، ان لوگوں نے کہا نام ہاں، نقول له، ہم ان سے کہیں گے یا ابانا، ہمارے ابو، قد اکلہ الذئب، بھیڑیے نے اسے کھا لیا۔ ہاں کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف جو اکلا کا مفعول ہے، اور ذئب اکلا کا فاعل۔ قال بعض الاخوان، بعض بھائیوں نے کہا ولکن ما آیت ذلک، لیکن اس کی نشانی کیا ہو،
لیکن ما آئے تو نشانی کیا ہو ذالک اس کی، لیکن اس کی علامت کیا ہو، نشانی کیا ہو؟ قالوا ان لوگوں نے کہا آیت ذالک الدم، اس کی نشانی تو خون ہوگا، الدم خون۔ واخذ الاخوۃ کبشا، بھائیوں نے ایک مینڈک کو لیا، وذبحوه اور اسے ذبح کر دیا، واخذوا قمیص یوسف اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قمیص علیہ السلام کی قمیص لیا، یہی کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کو لیا، وصبغوه اور اس کو اس میں رنگ دیا، اس میں لت پت کر دیا، یہی کہ اس میں رنگ دیا۔ صبغ یصبغ، صبغن کی معنی رنگنا، یعنی کپڑے کو اس خون سے رنگ دیا۔ وفرح الاخوۃ جدا، اور بھائی لوگ بہت خوش ہوئے۔ وقالوا، ان لوگوں نے کہا الآن یصدق ابونا، اب ہمارے ابو تصدیق کریں گے، اب ہمارے ابو بات کو مان جائیں گے۔ صدق یصدق، تصدیق کے معنی تصدیق کرنا، بات ماننا۔